پیارے بچوں، بہت عرصہ گزرا ملک چین میں ایک لمبے چوڑے دریا کے کنارے ایک ہرا بھرا خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے 3 طرف پہاڑ تھے اور چوتھی طرف ایک لمبا چوڑا دریا بہتا تھا۔ گاؤں کے دور دور تک ہرے بھرے کھیت اور سبزہ زار پھیلے ہوئے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت محنتی، امن پسند اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ وہ آپس میں بہت اتفاق اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے مکانات اور گلیاں بہت صاف ستھرے تھے۔ گاؤں کے بچے بھی بہت صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ جب کبھی بچوں میں لڑائی ہوتی تو ان کے بڑے بیچ میں آ کر ان میں صلح صفائی کروا دیتے تھے۔ اسی اس خوبصورت سے گاؤں میں چنگ، فنگ اور پنگ 3 بھائی بھی رہا کرتے تھے۔ ان کے ابا کا گاؤں میں گایوں کا ایک فارم تھا، جبکہ ان کی امی گاؤں کے اسکول میں استانی تھیں۔ یہ تینوں بھائی جتنے صحت مند، خوبصورت اور لکھنے پڑھنے میں ہوشیار تھے، اتنے ہی شرارتی بھی تھے۔ ان کی شرارتوں سے انسان، جانور، پرندے کوئی بھی بچا ہوا نہ تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر ان کی شرارتوں کی شکایت لے کر ان کے ماں باپ کے پاس آیا کرتے تھے، جس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ سزا بھی ملتی تھی، مگر پھر بھی وہ شرارتوں سے باز نہ آتے تھے۔ گاؤں کے باہر جو دریا بہتا تھا، اس کے دوسرے کنارے پر ایک اونچے سے ٹیلے پر ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ بنا ہوا تھا، جس میں ایک بوڑھی جادوگرنی رہتی تھی۔ وہ جادوگرنی بے حد نیک دل اور ہمدرد طبیعت کی مالک تھی۔ وہ ہر مصیبت زدہ کی مدد کرتی اور ہر کسی کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہتی۔ وہ اپنے بنگلے میں بالکل تنہا رہتی تھی اور کبھی کبھار ہی کسی سے ملنے جاتی تھی۔ دریا پر گاؤں کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے لیے ایک پل بنا ہوا تھا۔ اس پر سے ہو کر گاؤں کے لوگ دوسرے کنارے پر واقع دیہاتوں اور شہروں میں جاتے تھے، لیکن وہ بوڑھی جادوگرنی کے گھر کا بالکل رخ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کی نیک مزاجی کے باوجود وہ اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ بوڑھی جادوگرنی کی عادت تھی کہ وہ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے گھر سے نکل کر کچھ دیر سبزہ زاروں اور پہاڑوں کی سیر کرتی، پھر اپنے لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر آسمانوں پر پرواز کر جاتی اور نت نئے علاقوں کی سیریں کرتی پھرتی۔ اس کی واپسی عموماً شام کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ چنگ، فنگ اور پنگ کو ایک دن اسکول سے چھٹی تھی۔ اس دن انہوں نے خوب شرارتیں کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، چنانچہ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ تینوں گھر سے نکل آئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے چک نامی ایک کسان کے مویشیوں کے باڑے میں جا کر بھیڑ بکریوں کو خوب ستایا اور ان کی بھاگ دوڑ اور چیخ پکار سے لطف اندوز ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک گھر کے باہر بیٹھی بلی کو پکڑا اور اس کے گلے میں رسی باندھ کر رسی کا دوسرا سرا ایک گائے کی دم سے باندھ دیا اور دونوں جانوروں کی گھبراہٹ اور بکھلاہٹ پر خوب کہکہے لگائے۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت ین نامی رہتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور بطخوں کے انڈے بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے صحن میں بطخوں کا ایک باڑہ بھی بنا رکھا تھا۔ چنگ، فنگ اور پنگ جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے تو انہوں نے اس کا دروازہ کھلا دیکھا۔ وہ جھٹ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ شاید بوڑھی ین کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ اس کی بطخیں اپنے باڑے میں دانہ چگ رہی تھیں۔ ان تینوں نے گھر کی تلاشی لی۔ انہیں ایک کمرے میں بطخوں کے انڈوں سے بھری ایک ٹوکری دکھائی دی۔ وہ مارے خوشی کے اچھل پڑے اور جھٹ وہ ٹوکری اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئے اور جنگل کی سمت چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے بطخوں کے انڈے بھون بھون کر خوب مزے لے لے کر کھائے۔
پھر وہ دوبارہ گاؤں میں واپس آ گئے۔ چلتے چلتے جب وہ شاؤ چی نامی ایک زمیندار کے پھلوں والے باغ کے سامنے سے گزرے تو باغ میں درختوں پر لگے قسم قسم اور رنگا رنگ پھل دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے اور درختوں سے پھل توڑ توڑ کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اسی وقت شاؤچی کے ایک ملازم نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے لپکا۔ اس پر تینوں بھائی پھل زمین پر پھینک کر دوڑتے ہوئے خرگوشوں کی طرح باغ کی دیوار پار کر کے دوسری طرف اتر گئے اور شاؤچی کے ملازم کا مذاق اڑانے اور اس پر کہکہے لگانے لگے۔ پھر جب وہ ملازم دیوار پر چڑھنے لگا تو تینوں بھائی سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوپہر ہونے کو آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب انہیں دریا پر جا کر کشتی کی سیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں فوراً ہی دریا کی سمت ہو لیے۔ دریا پر اس وقت بہت سی کشتیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کشتی کھول کر اس میں جا بیٹھے اور چپو چلاتے ہوئے دریا کی سیر کرنے لگے۔ یوں ہی سیر کرتے کرتے وہ کافی دور پل کی طرف جا نکلے۔ اس پل کے دوسری طرف ایک ہرے بھرے بلند سے ٹیلے پر جادوگرنی کا چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ آج ہم جادوگرنی کے بنگلے پر چلیں۔ سنا ہے وہ سارا دن گھر سے باہر رہتی ہے اور شام سے پہلے ہرگز گھر واپس نہیں آتی، چنگ بولا۔ پنگ اور فنگ اس کی اس تجویز پر خوشی سے اچھل پڑے۔ ہاں چلو ذرا دیکھیں جادوگرنی کا بنگلہ اندر سے کیسا ہے، شاید اس نے خوب عمدہ عمدہ چیزیں بھی پکا کر رکھی ہوں گی، فنگ بولا۔ انہوں نے کشتی کا رسہ پل کے ایک ڈنڈے سے باندھ دیا اور کنارے پر اتر گئے۔ پل سے جادوگرنی کا گھر کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ جب وہ ٹیلے پر چڑھ کر بنگلے کے قریب پہنچے تو انہیں فضا میں لذیذ کھانوں، مزیدار کیک، بسکٹ اور مٹھائیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ واہ بھائی واہ، لگتا ہے جادوگرنی نے خوب مزے مزے کی چیزیں پکا کر رکھی ہوئی ہیں، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے، چنگ بولا۔ چلو اندر چلیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جادوگرنی نے کیا کیا چیزیں پکا رکھی ہیں، فنگ بولا۔ بنگلے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ تینوں فوراً ہی اسے کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ جادوگرنی کا گھر اندر سے خوب آراستہ پیراستہ تھا۔ سب کمرے بڑے قیمتی فرنیچر اور نفیس آرائشی چیزوں سے سجے تھے۔ تینوں بھائی گھوم پھر کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے کچن میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی آنکھیں فرتے حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچن ایک بہت بڑے کمرے جتنا تھا۔ اس کی ہر چیز، برتن، چولہے، فرنیچر وغیرہ بہت عمدہ اور قیمتی تھے۔ اس کی دیواریں ٹائلوں سے جگمگا رہی تھیں۔ اس کے بیچوں بیچ ایک لمبی چوڑی میز بچھی تھی جس پر قسم قسم اور رنگا رنگ کے کھانے چنے تھے۔ چاول، طرح طرح کی سبزیاں، بھنے ہوئے پرندے، مچھلی، کیک، پیسٹریاں، پھل اور جانے کیا کیا۔ جادوگرنی تمام پکی ہوئی چیزوں پر شاید کوئی جادو کر کے گئی تھی، اسی لیے ان سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ تازہ پکی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ تینوں بھائی کافی دیر گنگ سے کھڑے میز پر سجی چیزوں کو دیکھتے رہے۔ پھر فنگ تالیاں بجاتے ہوئے خوشی سے چلایا، آہا، یہاں تو ہمارے لیے ایک مکمل دعوت کا سامان موجود ہے۔ حیرت ہے جادوگرنی اتنی بہت سی چیزیں اکیلی کیسے کھا لیتی ہے، چنگ بولا۔ اسے بہت شدت کی بھوک لگتی ہوگی، پنگ بولا۔ بھوک تو اس وقت مجھے بہت لگ رہی ہے، یہ بھنے ہوئے پرندے دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، فنگ بولا، اور میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی پلیٹ میں مختلف چیزیں بھرنے لگا۔
یہ دیکھ کر چنگ اور پنگ بھی کرسیوں پر جا بیٹھے اور اپنی پلیٹوں میں چاول اور سبزیاں وغیرہ ڈالنے لگے۔ جادوگرنی کی پکائی ہوئی ہر چیز واقعی بہت لذیذ اور مزیدار تھی۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر سب کچھ کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے میز صاف کی، برتن دھو کر چمکائے، انہیں اپنی اپنی جگہوں پر رکھا اور مطمئن ہو کر گھر سے باہر نکل آئے اور دریا کی سمت ہو لیے جہاں پل کے نیچے ان کی کشتی بندھی تھی۔ تینوں بہت ہی خوش تھے اور چہک رہے تھے۔ آج تو مزہ ہی آ گیا ہے، کیوں نہ ہم روز جادوگرنی کے گھر جایا کریں اور مزے مزے کی چیزیں کھا کر آیا کریں، فنگ بولا۔ ہاں ضرور، لیکن آج جادوگرنی جب واپس آ کر میز کو دیکھے گی تو چیزیں کم دیکھ کر اسے شک ہو جائے گا کہ اس کی غیر حاضری میں کوئی اس کے گھر میں داخل ہو کر دعوت اڑا گیا ہے، پنگ بولا۔ اگر اسے کوئی شک نہ ہوا تو ہم کل پھر اس کے گھر جا سکتے ہیں، چنگ بولا۔ ضرور چلیں گے، ضرور چلیں گے، پنگ اور فنگ بیک زبان ہو کر چلائے۔ جب وہ گھر پہنچے تو کھانا تیار تھا، لیکن چونکہ تینوں کے پیٹ خوب بھرے ہوئے تھے اس لیے ان سے کچھ بھی نہ کھایا گیا۔ ان کی ماں ان پر ناراض بھی ہوئی، لیکن وہ تینوں تھوڑا سا کھا کر پھر مزید شرارتیں کرنے گھر سے نکل پڑے۔ ادھر شام ڈھلے جب جادوگرنی اپنے گھر واپس پہنچی تو اسے دن بھر کی سیاحت کے بعد خوب بھوک لگی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی کچن میں چلی گئی۔ وہاں میز پر سب کھانے بڑے کرینے سے سجے ہوئے تھے، برتن بھی خوب چمک رہے تھے۔ وہ کرسی پر جا بیٹھی اور اپنی پلیٹ میں مختلف کھانے نکال کر کھانے لگی۔ کھاتے کھاتے اس نے محسوس کیا کہ ہر پکوان کچھ کم ہی پڑ رہا ہے، خصوصاً تلی ہوئی مچھلی تو بالکل تھوڑی سی تھی۔ حالانکہ وہ خوب ڈھیر سی مچھلی تل کر گئی تھی۔ وہ کچھ الجھن میں پڑ گئی، آخر سب کھانے اتنے کم کیوں ہو گئے تھے؟ کیا واقعی وہ انہیں کم مقدار میں پکا کر گئی تھی، یا پھر اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں کوئی گھس آیا تھا اور اس کے کھانے کھا گیا تھا؟ لیکن اس کے گھر کی طرف تو کبھی کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ سب اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے میں نے سب چیزیں مقدار میں کم ہی پکائی ہوں، اس نے سوچا۔ اب میں کل ہر کھانا ذرا زیادہ مقدار میں تیار کر کے جاؤں گی۔ چنانچہ اگلی صبح اپنے شام کے کھانے کے لیے اس نے ہر چیز خوب زیادہ پکائی، پھر گھر سے نکل کر اپنے لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر آسمانوں کو پرواز کر گئی۔ اگلے دن جب چنگ، پنگ اور فنگ اسکول سے واپس آئے تو ان کی ماں نے ان کے لیے بطخ کا گوشت پکا رکھا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اپنی یہ پسندیدہ خوراک بڑے شوق سے کھاتے، لیکن چونکہ انہیں جادوگرنی کے گھر جا کر عمدہ عمدہ کھانے کھانے تھے اس لیے وہ تھوڑا سا گوشت کھا کر میز سے اٹھ گئے اور گھر سے نکل کر دریا کی سمت چل دیے۔ دریا پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی کشتی فارغ نہیں تھی۔ ہر کشتی میں یا تو ماہی گیر مچھلیاں پکڑ رہے تھے یا مسافر سفر کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ پل کی سمت ہو لیے جو کافی دور تھا۔ پل پار کر کے وہ دریا کے دوسرے کنارے پر واقع جادوگرنی کے گھر جا پہنچے۔ اس مرتبہ بھی جادوگرنی خوب مزے مزے کی چیزیں پکا کر گئی تھی۔ وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ہر چیز خوب سیر ہو کر کھائی۔ اس مرتبہ چونکہ انہیں دیر ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے جلدی جلدی میز صاف کی، برتن دھوئے اور جلدی سے گھر سے باہر نکل آئے اور دوڑتے ہوئے پل پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور گھر روانہ ہو گئے۔ وہ تینوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور مزے لے لے کر جادوگرنی کے گھر کھائی جانے والی چیزوں کا ذکر کر رہے تھے۔ چونکہ شام گہری ہو رہی تھی اس لیے چنگ، فنگ اور پنگ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جادوگرنی بھی اپنے گھر پہنچ گئی۔ تمام دن کی سیاحت کے بعد اسے خوب زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی کچن میں چلی گئی،
وہاں سب کچھ ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسا کہ وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کھانے کی میز خوب صاف ستھری تھی، برتن خوب اجلے اجلے چمک رہے تھے، کھانے کی سب چیزیں اپنی کابوں اور پیالوں میں بھاپ دے رہی تھیں۔ جادوگرنی کی تیز نظریں ہر چیز کا جائزہ لیتے لیتے جب کرسیوں پر پڑیں تو اسے 3 کرسیاں کچھ بے ترتیبی سے پڑی دکھائی دیں۔ ان کرسیوں کے ہتھوں پر 3 چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں لٹک رہی تھیں۔ ہاں، تو گاؤں کے شریر بچے میری غیر حاضری میں یہاں آ کر دعوت اڑا جاتے ہیں۔ اس نے کرسیوں کے ہتھوں سے ٹوپیاں اتار کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، اور یہ چالاک کتنے ہیں، جاتے وقت ہر چیز کتنے کرینے اور صفائی سے اپنی جگہ رکھ کر جاتے ہیں۔ اب تو میں ضرور ان شیطانوں کو اس چوری کی سزا دوں گی تاکہ وہ ایسی حرکتیں کرنے سے عمر بھر کے لیے توبہ کر لیں۔ چنانچہ اگلے دن گھر سے نکلنے سے پہلے جب اس نے کھانے تیار کیے تو انہیں میز پر سجانے کے بعد ان کے اوپر اپنی چھڑی گھما دی۔ اب دیکھتی ہوں یہ ننھے چور کیسے راہ راست پر نہیں آتے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور گھر سے نکل کر اپنے لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر آسمانوں پر پرواز کر گئی۔ اس روز بھی اسکول سے واپس آ کر چنگ پنگ اور فنگ نے برائے نام ہی کھایا اور گھر سے نکل کر دریا پر جا پہنچے۔ اس مرتبہ انہیں وہاں ایک خالی کشتی مل گئی۔ وہ اس میں بیٹھ کر تیزی سے چپو چلاتے ہوئے پل کی سمت ہو لیے۔ پل کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر انہوں نے اپنی کشتی وہاں باندھی اور جادوگرنی کے گھر کی سمت چل پڑے۔ وہاں ملنے والے عمدہ عمدہ اور لذیذ کھانوں کے خیال سے ان کے منہ میں پانی بھر بھر آ رہا تھا۔ جادوگرنی کے بنگلے میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھے کچن میں گھس گئے۔ ہر روز کی طرح اس دن بھی کچن کی میز پر خوب عمدہ عمدہ اور لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے۔ وہ فوراً ہی کرسیوں پر جا بیٹھے اور ہر چیز پر بڑھ چڑھ کر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ کھاتے کھاتے انہیں اپنے جسم پھولتے محسوس ہونے لگے۔ پہلے پہل تو انہوں نے اس پر توجہ نہ دی اور بدستور کھانے پینے میں لگے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم برابر پھولتے جا رہے ہیں تو انہوں نے فوراً ہی اپنے ہاتھ روک لیے۔ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم غباروں کی طرح پھولتے جا رہے ہیں، فنگ خوف زدہ ہو کر چلایا۔ شاید جادوگرنی ان چیزوں پر کوئی جادو کر گئی ہے، اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ کوئی اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں گھس کر اس کے کھانے کھا جاتا ہے، پنگ ڈری ہوئی آواز میں بولا۔ ہائے، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے تو کپڑے بھی اب پھٹنے کو ہیں، چنگ رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں اتنے پھول گئے کہ ان کے جسم کرسیوں میں پھنسنے لگے۔ انہوں نے خوب زور لگا کر اپنے آپ کو کرسیوں میں سے نکالا اور کچن سے نکل کر دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئے۔ جب انہوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو وہ ان سے نہ کھلا۔ شاید جادوگرنی دروازے پر بھی کوئی جادو کر کے گئی تھی کہ وہ اندر ہی بند ہو کر رہ جائیں، گھر سے نہ نکل سکیں۔ اب تو ان کے خوف و دہشت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ صحن میں دوڑتے ہوئے بری طرح سے رونے چلانے لگے اور چیخ چیخ کر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگے، مگر اس جگہ دور دور تک ان کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے جسم برابر پھولتے جا رہے تھے اور ان کے کپڑے پھٹ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پھولتے پھولتے بڑے بڑے ہاتھیوں کی طرح بن گئے اور زمین پر گر گئے۔ انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ انہیں یوں لگنے لگا جیسے وہ جلد ہی دم گھٹنے سے مر جائیں گے۔ اپنی موت کا خیال کرتے ہی وہ بری طرح سے رونے چلانے لگے۔ انہیں اپنے ماں باپ یاد آنے لگے جن کی وہ ہمیشہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ یاد آنے لگے جنہیں وہ ستاتے اور تنگ کرتے رہتے تھے۔
اپنی وہ شرارتیں یاد آنے لگیں جو ہمیشہ خطرناک اور نقصان دہ ہوا کرتی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں اپنے ان برے اعمال کی سزا مل رہی ہے۔ پھر شام ہوتے ہوتے جادوگرنی بھی گھر واپس آ گئی۔ اس نے جب ان تینوں بھائیوں کو دیکھا تو ایک کہکہا لگایا اور بولی، اچھا تو تم ہو وہ پراسرار چور جو روز میرے گھر میں گھس کر دعوت اڑا جاتے ہو۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اس چوری کی ضرور سزا دوں گی۔ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کیا تم اسی طرح پھولتے رہنا پسند کرو گے یا میں تمہیں اپنے اندھے کنویں میں ہمیشہ کے لیے قید کر دوں؟ رحم دل جادوگرنی، نیک دل جادوگرنی، ہم پر رحم کیجیے۔ تینوں بھائی رونے گڑ گڑانے لگے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ آپ کے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، جادوگرنی سختی سے بولی۔ میں تم جیسے شیطانوں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسی طرح ہاتھیوں کی طرح پھولتے رہو اور پھٹ کر مر جاؤ۔ نہیں جادوگرنی نہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، تینوں بھائی خوفزدہ ہو کر چلائے۔ ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کبھی آپ کے گھر کا رخ نہیں کریں گے، نہ کوئی چیز چوری کریں گے۔ خدا را ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم کیجئے۔ جادوگرنی نے اپنی جادو کی چھڑی ان تینوں بھائیوں کے سروں کے اوپر گھمائی تو ان کے جسم پھولنا بند ہو گئے۔ تم تینوں بچے بہت شرارتی اور نافرمان ہو، وہ بولی۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، ان کا کہنا نہیں مانتے، اسکول میں تم اپنے استادوں کے سامنے سرکشی دکھاتے ہو، اپنے ہم جماعتوں اور ہم جولیوں کو ستاتے ہو۔ تمہاری شرارتوں سے سارے گاؤں کے لوگ تنگ رہتے ہیں۔ تم معصوم جانوروں اور پرندوں پر بھی رحم نہیں کرتے، تم انہیں بھی ستاتے ہو۔ تم چور بھی ہو، بددیانت اور جھوٹے بھی۔ تم اچھی باتوں کی بجائے بری باتیں کرنا پسند کرتے ہو۔ جب تک تم میرے سامنے نیک اور اچھا بن کر رہنے کا وعدہ نہیں کرو گے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور تم اسی طرح ہاتھیوں کی طرح پھولے ہوئے میرے صحن میں پڑے رہو گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں معزز جادوگرنی، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دیں گے اور شرارتیں کرنا ترک کر دیں گے۔ ہم نیک اور اچھے لڑکے بن جائیں گے، تینوں بھائی بیک زبان ہو کر چلائے۔ جادوگرنی نے ایک بار پھر اپنی جادو کی چھڑی ان کے سروں کے اوپر گھمائی۔ تینوں بھائی فوراً ہی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے اور جادوگرنی کے پاؤں پر گر گئے۔ شکریہ اچھی جادوگرنی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم صدقے دل سے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اب نیک بن کر دکھائیں گے۔ آپ ہمارے بارے میں کبھی کوئی شکایت نہیں سنیں گی۔ جادوگرنی نے ایک بار پھر اپنی جادو کی چھڑی ان کے سروں کے اوپر گھمائی۔ ان کے جسموں پر جھولتے ہوئے پھٹے کپڑے فوراً ٹھیک ہو گئے۔ ان کے پھٹے ہوئے جوتے بھی نئے جوتے بن کر چمچمانے لگے۔ پھر جادوگرنی نے ان تینوں بھائیوں کو کچھ کتابیں دیں اور بولی، ان کتابوں میں نیکی کی اور اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تم گھر جا کر انہیں پڑھنا اور ان پر عمل کرنا۔ شکریہ نیک دل جادوگرنی، ہم ضرور ان کتابوں کو پڑھیں گے اور ان میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ تینوں بھائیوں نے بیک زبان اس سے وعدہ کیا۔ پھر جادوگرنی نے اپنے جادو کے زور سے انہیں ان کے گھر پہنچا دیا۔ پیارے بچوں، اس دن کے بعد چینگ، فنگ اور پنگ نے اپنی تمام بری عادات چھوڑ دیں۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو ستانا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ماں باپ اور استادوں کے بہت تابع دار اور فرما بردار بن گئے۔ وہ سب کی عزت کرنے لگے، اپنے ساتھیوں سے محبت سے پیش آنے لگے۔ ان کی اچھی عادتوں اور عمدہ اوصاف کی بدولت گاؤں کے لوگوں میں ان کے ماں باپ کی بھی عزت و توقیر ہونے لگی۔ ان کے ماں باپ بھی ان سے بہت خوش رہنے لگے اور ان پر فخر کرنے لگے۔
یوں جادوگرنی کی ایک معمولی سی سزا نے ان تینوں بھائیوں کو، جن سے گاؤں کے لوگ ہمیشہ تنگ رہتے تھے اور نفرت کرتے تھے، گاؤں کے سب سے پیارے اور قابل محبت بچے بنا دیا۔